السلام علیکم حاضرین و سامعین، یہ آڈیو ڈاکٹر مبارک علی کی کتاب انٹرویوز اور تاثرات سے ماخوذ ہے، جو 2003 میں شائع کی گئی۔ یہ انٹرویو جنگ اخبار میں شائع ہوا تھا، جو کہ سہیل وڑائچ صاحب نے ڈاکٹر مبارک علی صاحب سے کیا۔ وڑائچ صاحب سوال کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب، یہ پاکستان میں بنیاد پرستی کب پیدا ہوئی اور مختلف ادوار میں اس میں کیسے کیسے رخ بدلے؟ ڈاکٹر مبارک علی فرماتے ہیں، یہ بھی بہت دلچسپ بات ہے کہ ہم خاص طور پر پنجاب کے حوالے سے پھر بات کریں گے۔ یہ ایک ایسا صوبہ تھا جہاں پر سارے لوگ بہت متحرک تھے۔ مثلاً عیسائی مشنریز بھی یہاں پر جب آئے تو چونکہ شروع کے پیریڈ میں یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی کے اس میں انہوں نے یہاں آنے کی اجازت نہیں دی، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہندوستان کے لوگوں کے مذہبی جذبات کو زیادہ نہیں چھیڑنا چاہیے۔ پھر 1813 میں جب ان پر بڑا دباؤ پڑا تو یہاں مشنریز آنا شروع ہوئی، اور جب مشنریز آئے تو بلکہ 1857 کے ہنگامے کی ایک بڑی وجہ سر سید اور دوسرے رہنما یہی بتاتے ہیں کہ مشنریوں کی وجہ سے لوگوں کو خطرہ تھا کہ اب حکومت ہمارے مذہب بدلنا چاہ رہی ہے۔ پنجاب میں جب مشنریز آئے تو سکھوں میں بھی تبدیلی مذہب ہوئی، ہندوؤں اور مسلمانوں میں بھی ہوئی۔ تو اس کا احساس تب ہوا جب یہاں مردم شماری کی رپورٹیں شائع ہونا شروع ہوئی۔ مثلاً 1881 میں اور پھر 1851 میں جب لوگوں نے دیکھا مثلاً سکھوں میں اتنے سکھ عیسائی ہوئے اور اب اتنے عیسائی بڑھ گئے ہیں، اس طرح ہندوؤں اور مسلمانوں نے دیکھا تو وہ ایک دم اس طرف سے محتاط ہو گئے اور ایک شعور بیدار ہوا۔ اور دوسرا یہ تھا کہ انگریزوں کے زمانے میں مناظرے بہت ہوا کرتے تھے۔ مثلاً یہاں انارکلی کے اندر کوئی مشتری آیا اور ایک اسٹول پر کھڑا ہو کر اس نے تبلیغ شروع کر دی، اور لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو کر باتیں سننا شروع کر دیتے تھے۔ اس کے نتیجے میں یہ ہوا، کیونکہ مذہب کے دفاع کا مسئلہ تھا، ہندو بھی آئے، مسلمان بھی آگے آئے، تو مناظروں کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ چونکہ اس زمانے میں کوئی تفریح نہیں تھی، اس لیے ایک طرح سے انٹرٹینمنٹ بھی بن جاتا تھا، لیکن اس نے ہر ایک کے اندر ایک مذہبی شناخت کو ابھارا، یعنی خواہ وہ ہندو ہو، سکھ ہو یا مسلمان ہو، ان سب میں ایک احساس ان مناظروں کی وجہ سے پیدا ہوا، یعنی مشنریز کی وجہ سے، مردم شماری کی رپورٹوں کی وجہ سے اور مناظروں کی وجہ سے۔ اور پھر جب یہاں آریہ سماج کا اثر ہوا، کیونکہ آریہ سماج بنی تو ممبئی میں، لیکن سب سے زیادہ پذیرائی اس کی پنجاب میں ہوئی، کیونکہ پنجاب کے شہروں میں مڈل کلاس ہندو بہت خوشحال بھی تھے اور اس کو اپنی مذہبی شناخت کا بھی احساس تھا۔ تو اب یہ ہوا کہ ایک بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمان بھی کنورٹ کرتے ہیں، عیسائی اور سکھوں میں بھی کنورژن ہوتا ہے، ہندوؤں میں کنورژن نہیں ہے، اس لیے انہیں یہ ڈر ہوا کہ ہم تو ایک دن ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے انہوں نے اس کا حل یہ نکالا کہ جو ہندو مذہب سے دوسرے مذہب میں چلے گئے ہیں، ان کو شدھی بنایا جائے، یعنی انہیں دوبارہ سے ہندو کر دیا جائے۔ آریہ سماج نے شدھی کے تصور کو پہلی بار پیش کیا۔ اب اس کی وجہ سے انہوں نے بہت سے لوگ شدھی بنائے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں نے اس تحریک کا مقابلہ کرنے کے لیے اب ایک جماعت بنائی۔ انہوں نے دیکھا کہ بہت سے قبائل ایسے ہیں، مثلاً میو تھے، جو مسلمان تو ہو گئے لیکن ان میں بہت سی ہندوانہ رسومات ابھی باقی تھی، اور ان کو اس کا احساس بھی نہیں تھا۔ نام ان کے مسلمان تھے لیکن ان کے روایت ہندوؤں کی تھی۔ مثلاً قاضی نکاح پڑھاتا تھا تو وہ 7 پھیری بھی لگایا کرتے تھے۔ تو انہوں نے
کہا کہ جس طرح ہندو شدھی کر کے انہیں ہندو بنا رہے ہیں ایسے ہندو جو آدھے آدھے مسلمان ہیں، اسلام سے پوری طرح واقف نہیں ہے، ہمیں انہیں پوری طرح مسلمان بنانا چاہیے۔ تو مسلمانوں نے ایسے لوگوں اور ایسی برادریوں میں تبلیغ شروع کی تو نتیجہ یہ ہوا کہ مذہبی شناخت اور مذہبی جذبہ ایک دم بڑی شدت کے ساتھ ابھر کر سامنے آیا، اور جب ہر ایک اپنے مذہب کی سچائی اور بھلائی کے لیے جدوجہد کرتا ہے تو اس کا نتیجہ ظاہر ہے کہ ہر آدمی بہت محتاط ہو گیا، اور پنجاب میں خاص طور پر یہ سب کے سب بہت متحرک تھے۔ پھر ہندوستان کے دوسرے علاقے بھی ظاہر ہے اس سے متاثر ہوئے، لیکن اس وقت چونکہ ہم پنجاب کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پر آریہ سماج بھی تبلیغی بھی سکھ بھی مشنریز بھی متحرک تھے۔ پھر سکھوں میں بھی یہ تبدیلی آئی کہ اس وقت تک ان کے بہت سے گوٹباروں کے نگراں مہنت یعنی ہندو ہوا کرتے تھے۔ اس کے بعد انہیں بھی احساس ہوا کہ گوٹباروں کو اپنے قبضے میں لیا جائے، اس کے لیے باقاعدہ انہوں نے پیمفلیٹ لکھے کہ سکھ ہندو نہیں ہیں بلکہ سکھ ایک علیحدہ مذہب ہے۔ تو یہ ساری چیزیں نوآبادیاتی دور میں پیدا ہوئیں۔ کبھی یہ سب شدت اختیار کر لیتی تھی، کبھی کم ہو جاتی تھی۔ پاکستان بننے کے بعد جو ایک سب سے بڑا مسئلہ تھا جو احرار نے اٹھایا تھا وہ قادیانیوں کے خلاف تھا، تو پنجاب میں قادیانیوں کے خلاف ایک تحریک رہی۔ 1953 میں یہاں ہنگامہ ہوا، ماشاء اللہ لگا، لیکن یہ تھا کہ اس کے علاوہ مذہبی جماعتیں اتنی طاقتور نہیں تھیں۔ جماعت اسلامی بھی پاکستان کے ابتدائی دور میں پاکستان میں اتنی طاقتور نہیں تھی، بلکہ خود جماعت اسلامی کے اندر اس بات پر بحث ہو رہی تھی کہ ہمیں صرف دین تک رہنا چاہیے یا سیاست میں بھی حصہ لینا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے اسی ایشو پر امین احسن اسرائی جماعت اسلامی سے الگ ہو گئے تھے۔ مولانا مودودی چاہتے تھے کہ ہمیں سیاست میں آنا چاہیے۔ اس وقت تک کی جماعتیں اتنی زیادہ فعال نہیں تھی۔ اب ہم جو بنیاد پرستی کی بات کریں تو سمجھ لیجئے کہ 10-15 سال یعنی 30 سال سے اتنی شدت کے ساتھ پیدا ہوئی ہیں، اور اس کے پیدا ہونے کی ایک وجہ یہ ہمارا جمہوری اور فوجی حکومتوں کی ناکامی ہے۔ مثلا ایوب خان کے زمانے تک آرمی کا ادارہ بھی سیکولر تھا، اور ایوب خان نے ڈکٹیٹر ہونے کے باوجود اس بات کی کوشش کی کہ جب آئین بنایا تو پہلے اس کا نام دیا تھا آئین پاکستان، لیکن بعد میں پھر دباؤ کے تحت اسلامک ریپبلک آف پاکستان کا نام دیا، ورنہ شروع میں ایسا نہیں تھا۔ پھر فیملی لا اس نے پاس کیے تو ایک حد تک بنیاد پرستی دبی ہوئی تھی۔ میرے اپنے خیال میں بنیاد پرستی کو فروغ دینے والے ذوالفقار علی بھٹو ہیں۔ ایوب خان کے زمانے تک ماحول لبرل تھا، بلکہ ایوب خان کے زمانے میں یہ تھا کہ انہوں نے جیسے مولانا مودودی کی مخالفت میں بھی لوگوں کو تیار کیا۔ غلام احمد پرویز کی تحریک بھی اسی دور میں جاری تھی۔ ایوب خان چاہتے تھے کہ بنیاد پرستی کو اس طرح کاؤنٹر کیا جائے، یا پھر اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ جو اسلام آباد میں کھولا ہے، جس کے ڈائریکٹر ڈاکٹر پروفیسر فضل الرحمان تھے، اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ ایک ترقی پسند اسلام کا تصور دیا جائے، اور یہ جو انتہا پسند اور راسخ العقیدگی ہے اس کا مقابلہ کیا جائے۔ ایوب خان کا زمانہ لبرل تھا، اور اسلام کی بھی لبرل انٹرپریٹیشن کی اسٹیٹ کی طرف سے کوشش کی گئی۔